بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول تفسیر کا یہ ہمارا چھٹا درس ہے۔ اس درس میں ہم شرک پر گفتگو کریں گے کہ شرک کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے شرک سے روکا اور شرک کو ظلم عظیم قرار دیا اور فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 48۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو شرک ہے کیا جس سے قرآن مجید فرقان حمید نے روکا؟ تو ہم نے کہا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت مجمل ہے، اس کی وضاحت ہم قرآن پاک سے ہی تلاش کریں گے۔ اب قرآن پاک سے ہم تلاش کرتے ہیں کہ شرک ہے کیا۔ شرک کی 5 اقسام قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، جن کو خلاصتاً اگر میں تعریف شرک کی بیان کروں تو یہی تعریف بنتی ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا یہ شرک ہے۔ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا یہ شرک ہے۔ اگر کسی کی کوئی عظمت ہے، قرآن سے ثابت ہے، کسی نبی کی، انبیاء کی، اولیاء کی ان عظمتوں کو تسلیم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ کے برابر قرار دینا یہ شرک ہے۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی کے لیے غیب کو ثابت کر دیا تو یہ اللہ کے ساتھ برابری ہو جائے گی۔ یہ ان کی کم فہمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کو نہیں سمجھ سکے۔ تو بہرحال شرک کا مطلب ہے اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے لیے غیب کو ثابت بھی کر رہا ہے تو وہ برابر کہاں سمجھ رہا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کو جو غیب ہے، علم غیب ہے، وہ خود حاصل ہے، کسی نے اسے دیا نہیں ہے اور ہمیشہ سے۔ جبکہ اگر اللہ نے کسی کو غیب دان بنایا، کسی کو غیب کا علم دیا تو رب نے دیا ہے، اس کے پاس ہمیشہ سے نہیں تھا، اور رب کا جو غیب کا علم ہے وہ لامحدود ہے، اور اگر کسی کو رب نے غیب کا علم دیا ہے تو وہ محدود ہے۔ تو بتائیے برابری کہاں سے ہوئی؟ تو بہرحال کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا یہ شرک ہوتا ہے۔ اس کی 5 اقسام ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے جسے بیان کیا ہے۔ اللہ کی جنس قرار دینا کسی کو، جیسے بیٹا باپ کی جنس ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں رب نے ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نصارہ نے کہا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کا ہم جنس قرار دیا، ہم جنس برابر ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے برابر قرار دے رہے حضرت عیسیٰ کو، یہ ان کا شرک ہے۔ اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں عزیر کو، یہ ان کا شرک ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین عرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان نے بچے بنا لیے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے تو اللہ کے مقرب عزت دار بندے ہیں۔ تو یہ ان کا شرک تھا کہ بیٹیاں بھی باپ کی جنس ہوتی ہیں، گویا کہ ہم پلہ ہے نا، ہم جنس ہم پلہ ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا شرک تھا۔
عیسائیوں کا شرک کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں کا شرک کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین عرب کا شرک کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ قرآن مجید نے اس کا رد کیا۔ بہرحال ہم شرک کی اقسام کی طرف گفتگو کر رہے ہیں تو ہم اسی پہ رہتے ہیں۔ آ جائیے دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں۔ شرک کی دوسری قسم کہ خالق خیر رب ہے اور خالق شر ہم خود ہیں، یعنی ہمارے برے اعمال کو ہم خود پیدا کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ برائی اور اچھائی کو پیدا کرنے والا رب ہے، ہم ہاتھ کو جنبش دے رہے ہیں، برے ارادے سے دیں یا اچھے ارادے سے دیں، ہاتھ کو حرکت دے رہے ہیں، تو اس میں حرکت رب ہی پیدا کر رہا ہے۔ ہم اچھائی کریں یا برائی کریں، اچھائی کرنے پر اجر ملے گا، برائی کرنے پر اس کی سزا ہو سکتی ہے، گرفت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال خالق خیر بھی اور خالق شر بھی رب ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم خیر والا کام کرتے ہیں یا شر والا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پارہ 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 96، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو وہ بھی رب نے پیدا کیا ہے، یعنی جو تم برائیاں کر رہے ہو وہ بھی رب نے پیدا کیے۔ خالق خیر بھی رب ہے اور خالق شر بھی رب ہے۔ اگر ہم برائی کرتے ہیں تو اس کی سزا ہوگی، اس پر گرفت ہو سکتی ہے۔ پارہ 24 سورہ زمر آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شے، ہر شے کا خالق رب ہے۔ کوئی رب کے علاوہ کسی اور کو خالق مان رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اعمال کا خود خالق ہوں، تو یہ بھی رب کے برابر کسی کو قرار دے رہا ہے کہ رب بھی خالق میں بھی خالق، رب بھی پیدا کرتا ہے میں بھی پیدا کرتا ہوں، تو یہ شرک ہو گیا۔ شرک کی تیسری قسم کہ یہ نظام کائنات رب چلا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں رب نہیں چلا رہا، یہ زمانہ چلا رہا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم زندہ ہو رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، یہ سب کچھ زمانہ کر رہا ہے، تو یہ رب کے ساتھ برابری کر دی زمانے کی۔ جیسا کہ پارہ 25 سورہ جاسیہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا وقالو، کافروں نے کہا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی صرف دنیاوی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں ہم زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، یہ سب کچھ زمانہ کر رہا ہے، یہ ہمارا زندہ ہونا ہمارا مر جانا یہ زمانہ کر رہا ہے، یہ رب نہیں کر رہا۔ یعنی انہوں نے نظام چلانے میں زمانے کو رب کے برابر قرار دے دیا، یہ شرک ہے۔ شرک کی 3 قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم رب کا ہم جنس قرار دینا کہ رب کا بیٹا ہے، اور بیٹا باپ کی جنس ہوتا ہے اور جنس برابر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، یہودیوں نے حضرت عزیر کو، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ پھر دوسری قسم ہم نے بتائی کہ شرک کی دوسری قسم آپ کے سامنے پیش کی کہ خالق خیر اور خالق شر رب ہے۔ اگر کوئی کہے خالق خیر یزدان اور خالق شر اہرمن ہے، جیسا کہ پارسی کہتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور ہمارے اعمال کا بھی خالق رب ہے۔ شرک کی تیسری قسم کہ کائنات کا نظام زمانہ چلا رہا ہے، رب نہیں چلا رہا بلکہ زمانہ چلا رہا ہے، یہ تھی تیسری قسم۔ چوتھی قسم، رب نے ہر شے کو پیدا کیا لیکن پیدا کرنے کے بعد وہ تھک گیا ہے،
ہم جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں کائنات کا نظام وہ چلا رہے ہیں۔ جیسا کہ پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ بھی ہم نے پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو تھکن نہ آئی، یعنی ہم اس سے تھکے بھی نہیں۔ اسی طریقے سے پارہ 23 سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ شرک کی 5ویں قسم، ہر ذرے کا خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر وہ اتنے بڑے عالم کو اکیلا سنبھالنے پر قادر نہیں، اس لیے اس نے مجبوراً اپنے بندوں میں سے بعض بندے عالم کے انتظام کے لیے چن لیے۔ اس کو بھی شرک قرار دی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو خود نہیں چلا سکتا، لہذا اس نے بعض لوگوں کو چن لیا ہے، وہ چلا رہے نظام، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کمزور ثابت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا اور ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 وَقُلْ، تم فرما دو، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، وہ اللہ جس نے کوئی بچہ نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے، من الذل، ایسا نہیں کہ وہ کمزور ہو اور اسے کسی مددگار کی ضرورت ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ شرک کی 5 اقسام ہو گئی، خالق کا انکار اور زمانے کو معطل ماننا، چند مستقل خالق ماننا، یعنی خالق شر الگ ہے، خالق خیر الگ ہے، تو چند خالق مان لیے۔ نمبر 3، اللہ کو ایک مان کر اس کی اولاد ماننا۔ نمبر 4، اللہ کو ایک مان کر اسے تھکن کی وجہ سے معطل ماننا کہ وہ تو تھک گیا ہے، اب نظام کوئی اور چلا رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ کو خالق و مالک مان کر اسے دوسرے کا محتاج ماننا۔ یہ 5 اقسام قرآن پاک نے شرک کی بیان کی ہیں، یہ 5 اقسام۔ اب کوئی شرک کی برابری ہو نہیں رہی، اور قرآن پاک کی بیان کردہ شرک کی اقسام میں وہ داخل ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے شرک کی رٹ لگائی ہوئی۔ شرک کی کہا کہ دور سے پکارنا شرک ہے، ارے بھائی دور سے پکارنا شرک ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو شارک سے قریب ہے، کہہ رہے ہو کہ دور سے پکارنا شرک ہے، یعنی اپنے گھر کی باتیں جہاں آئیں گی، قرآن کی باتیں نہیں ہوں گی، آیت قرآن کی پڑھی جائے گی اور وضاحت اپنی طرف سے کی جائے گی، لوگ سمجھ رہے قرآن پاک پیش کر رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی وضاحت قرآن پاک سے پیش کر رہے ہیں، لوگ گھر کی باتیں لے کر آ رہے ہیں، اور بعض ہمارے بھولے بھالے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ قرآن پاک پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہی قرآن پاک پیش کر کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صحابی نہیں مانتے، جو ان کو مومن نہیں مانتے، وہ بھی قرآن پاک پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خوارج قرآن پاک پیش کرتے ہیں لیکن تشریح ان کے گھر کی ہوتی ہے، ہم قرآن پاک پیش کرتے ہیں، تشریح قرآن پاک کی کوئی آیت مجمل ہوتی ہے تو قرآن پاک سے اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں، اگر کوئی آیت مجمل ہوتی ہے
اور اس کی وضاحت قرآن پاک کی کسی آیت سے نہیں ہو رہی ہوتی تو حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت پیش کرتے، اور اگر حدیث مبارکہ سے بھی اس کی وضاحت نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم اجماع کی طرف جاتے ہیں کہ پورے صحابہ کس طرف تھے، کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کی مراد کیا ہے، اس آیت کی وضاحت کیا ہے۔ ہم اجماع کی طرف جاتے ہیں کہ تمام صحابہ کا اس بارے میں موقف کیا ہے، صحابہ اس بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، اہل بیت اس بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، امت میں اس بارے میں کیا نظریہ اور کنسپٹ رہا ہے، ہم اس طرف جاتے ہیں۔ اور اگر وہاں بھی ہمیں کوئی بات نہ ملے، آیت مجمل تھی، تو اقوال مجتہدین کی طرف جاتے ہیں کہ کسی صحابی نے کوئی بات کی ہے، کسی تابعی نے کوئی بات کی ہے، امت کے بڑے لوگ جن کو امت بڑا جانتی آئی ہے انہوں نے کوئی بات کی ہے اس آیت کی وضاحت میں۔ دیکھیے ہم جا رہے ہیں قرآن پاک پیش کر کر قرآن پاک کی وضاحت قرآن پاک سے کر رہے ہیں، حدیث سے کر رہے ہیں، قرآن پاک کی وضاحت اجماع سے کر رہے ہیں، قرآن پاک کی وضاحت بڑوں سے کر رہے ہیں جس کو امت بڑے جانتی ہے، اور یہ قرآن پاک لے کے بیٹھ گئے اور اپنی طرف سے وضاحتیں، کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، الہام بھی شرک ہے، غیب بھی شرک ہے، کسی کو حاضر ناظر ماننا شرک ہے، نبی پاک کو نور ماننا شرک ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ اکثریت میں تھے اور اکثریت میں ہیں، بڑی جماعت حق پہ رہے گی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان تھا، اور آج بھی بڑی جماعت ہم اہل سنت و جماعت ہے۔ پاک و ہند میں بعض لوگ ہمیں بریلوی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو نظریات ہیں دنیا میں گھوم لیں وہی نظریات سب کے ہیں، اکثریت مسلمانوں کے وہی نظریات ہیں۔ اولیاء اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، کرامات کے قائل ہیں، غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں یا غوث اعظم کہتے ہیں، مزارات کے قائل ہیں، مزارات بنے ہیں، ابو بکر کا مزار ہے، عمر کا مزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔